السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان سے اور خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ ہمارا چوتھا پارٹ ہے، یعنی کہ پارٹ 4۔ پھول پری کی جو ساس سے خرچہ وغیرہ دیتا تھی، اس نے کام کرنا بھی کم کر دیا تھا، حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ جو اس کا کزن تھا نا، وہی جو اس کے ساتھ باہر گیا تھا، یہ اور گل پری ان کا بچپن اکٹھا گزرا ہوا تھا۔ اسے احساس ہوتا تھا میری خالہ کی بیٹی ہے، تنگی ہے، وہ کبھی کبھار اسے کچھ خرچہ پانی بھی دے دیتا تھا، لیکن سجاد کے دل میں اتنی کالت تھی کہ یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے شک کرتا، اور شک میں سے بہت سی بکواس ہوئی۔ اس بکواس کے بعد آج کوئی کتنی برداشت کر دے، ایک دن انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کے آگے ایک کھلی سی گلی ہے، ادھر سے پکڑ لیا، کیونکہ اس کے والد صاحب نے کہا اس نے اس طرح ٹھیک نہیں ہونا۔ اس نے، اس کے بھائیوں نے اور اس کے والد صاحب جو بانس کے ڈنڈے لیے اور اسے پکڑا، یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ پھر اس کو ایسے ڈنڈے برسائے کہ ڈنڈوں کی آواز آ رہی تھی، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا یہ نیچے کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ اتنا مارا کہ اس کی ہوش کہاں ہے۔ اور جب اسے چھوڑا تو یہ شہر ہی چھوڑ کے بھاگ گیا، کیونکہ یہ گجرات شہر کے رہنے والے۔ یہ اس کے بھاگ جانے کے بعد جو گل پڑی تھی، یہ جو پہلے مکان میں رہتی تھی، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہتی، یہ گھر چھوڑ دیا، اس نے دوسرا گھر لے لیا۔ اور جو سجاد کے والد صاحب تھے، ان ہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ظاہری بات ہے، جو آمدنی آ رہی تو وہ جو پینشن آ رہی تھی، جو وہ کام کر رہے تھے، وہ سب خرچہ ختم ہو گیا۔ گھر حالات بہت خراب، گھر کے حالات بہت ہی خراب ہو گئے۔ جہاں گل پری کے جو ماموں کا گھر تھا نا، جہاں پہلے وہ رہتے تھے، اس کے بالکل پچھلی گلی میں اس کے پچھواڑے پہ گھر تھا، اس کے ساتھ گھر، وہاں پہ گھر انہوں نے کرائے پہ دی۔ یہ وہاں رہتے رہے، لیکن سجاد کے دل میں کدورت نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے اس کے دل میں کدورت تھی۔ اس نے کیا کہ ایک دن موقع پایا تو وہ واپس آ گیا واپس۔ اس نے نا گلپریم کو مارا، حتیٰ کہ ساری رات مار مار کے اس کا سارا منہ جسم نیلا کیا، اس لیے چیخوں کی آواز آئی۔ جو تھی نا اس کی بڑی خالہ، جس سے سجاد، جس کے بیٹوں نے سجاد کی دھلائی کی، انہوں نے ایک بات کی تھی، اس کو چھوڑ دو، اس سے طلاق لینے، اس سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے اس بات کے عمل کرنے کے بجائے اگلے دن مکان ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ مکان اسے وہی ملا جہاں اسے مار پڑی۔ یہ مار کھا کھا کے سارے رات صبح تک جس اکڑے ہوئے جسم کے ساتھ چار پڑی پڑی ہوئی تھی۔ جو پیچھے اس کے ماموں رہتے، جب اس نے یہ دیکھا اس نے گھر سے ایک بڑا سا لسی کا ڈول بنوایا، بڑا سا بالٹی نما، اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیوار پار کے چھت پہ جا کے پھر اسے ڈول دیا اور کہنے لگا یہ اپنی باجی کو دے آؤ تاکہ وہ پیے، اس کی طبیعت ٹھیک سے ہوش آئے اور پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ وہ لے کر گئی، اس نے وہ دی، اسے پلائی، اسے خوش ہوش آیا۔ پھر یہ اپنی گھری بہن کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بات کرنی، انہیں بات کرنی چاہیے، اسے بات کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا ہم نے تو پہلے کیا، اسے چھوڑ دے، اسے طلاق لے لو، یہ بات نہیں۔ اصل میں اس نے یہ بات یہ ہے کہ یہ بات اس کی والدہ کرے، ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا، لیکن اس نے کہا پھر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس نے کیا کیا، اس کے ماموں نے، اس کے بھائی کے، انہوں نے اس سے بات کی بھی تم کیوں مارے ہو؟ اور اس نے کہا یہ میری بیوی، انہوں نے کہا یہ آپ کی بیوی تو ہماری بھانجی ہوئی ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات نہیں آ رہی، اس کی اتنی گندی فطرت، اتنی گندی عادت، یہ گندی نیت کا انسان کالے دل کے ساتھ کیا، یہ نہ باز آیا۔ لیکن گل پروین نے اس کے ساتھ ہی رہنے کی شاید قسم کھا لی تھی، مارے بھی کھا رہی تھی، غربت بھی کھا رہی تھی، بھوک بھی کھا رہی، کیونکہ اس نے کام بھی چھوڑ دیا ہوا تھا کرنا۔
کام کیا رہ گیا کرنا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے سر سے بال اتار دیے اس طرح کے ساتھ، اس نے آئی برو اتار دیے ہوئے تھے، اس نے داڑھی مجھے اتار دی ہوئی تھی، تو اس نے کشکول لے کے مانگنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ کہتا تھا کہ میں پیر بن گیا، جب سب سے بیسٹ ہوا پھر اس نے مانگنا شروع کر دیا، لیکن وہ اسی حالاتوں میں رہتی رہی، اسی کے ساتھ رہتی، وقت گزر رہا تھا، بچے اس کے بڑے ہو رہے تھے، لیکن اس شخص میں طبیعت ہی نہیں، نیت نہ بدلی ہے، اور اس کی وہ تبدیل نہ ہو رہا تھا، وہ ویسے کا ویسا ہی تھا، کبھی ایک گھر میں اور کبھی دوسرے گھر میں رہتے، کبھی کرائے کی تنگی ہوتی، کبھی لیکن جو اس کا دوسرا بیٹا تھا نا، جو پیدائشی بیمار تھا، یہ اس سے اسی جہاں بیمار تھا جہاں سے اسے تکلیف، جہاں اس کے کمر میں تھے گھما سا باہر نکلا ہوا، اسے کہتا تھا میرے ساتھ چلو اور مانگو، وہ کہتا تھا میں مر جاؤں گا اور میں نہیں مانگا، لیکن اسے ساتھ لے جاتا اور بسوں میں لے جا کے کہتا تم مانگو، تم نے مانگنا ہے، تم نے کہنا ہے مجھے کھودا دو، وہ کہتا ہے میں کھودا کیوں ہوں، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ آخر کار یہ مارے کھاتے، بچے بھی مارے کھاتے رہے، خود بھی مارے کھاتی، لیکن یہ اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا، وہ چاہتی تھی کہ یہ نہ کہے کہ اب گل پروین پسند کی شادی کی اب چھوڑوائی، لیکن یہ حالات ہوتے ہیں، یہ وقت ہوتے ہیں، یہ بندے کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ حالات کے ہوتے ہیں، یہ مجبوری کے ہوتے ہیں، شوق سے تو کوئی اثر نہ کر رہا ہے۔ یہ اس کی نا سمجھ میں بات ہی آئی، یہی گل پروین کی پری کی سب سے بڑی کمزوری تھی، جو کسی کی بات نہ مانے، وہ جو فیصلے کی قوت نہیں رکھتی۔ آخر کار یہ اس کا وقت گزرتا ہے، اس کے بچے بڑے ہو گئے، ان ماروں سے تنگ آ کے، ان چیزوں سے تنگ آ کے اس نے کیا کیا، اس کے بھائیوں نے کیا کیا، اس کی ماں نے کیا کیا، اس کے والد صاحب نے کیا کیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا، وہ کس طرح کا تھا، یہ چل کے ہم پارٹ 5 میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔